بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجلس نمبر 15 ہے، تو اس کی دوسری قسط ہے جو ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گی۔ پورا مجلس نمبر 15 پوری مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ حق تعالیٰ کو پہچاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ بے شک عارفین کے گروہ میں شاذ و نادر ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بجائے خوف کے عمل نصیب ہوتا ہے۔ یعنی جو عارفین کا مطلب ہے اللہ کو جاننے والا، اللہ کو پہچانے والا۔ اور اللہ کو جاننا پہچانا کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی معلوم ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ پیر کامل کے پاس جانے کے بعد، دو زانو طے کرنے کے بعد، برسوں گزرنے کے بعد جب اللہ کا پتہ چلتا ہے، ان کو عارفین کہتے ہیں۔ اس کو اللہ کا پتہ چلتا ہے، عارف کہتے ہیں۔ وہ عارفین کے گروہ میں شاذ و نادر ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بجائے خوف کے امن نصیب ہوتا ہے، کہ جو کچھ علم خداوندی میں ان کے لیے مقدر ہوا ہے وہ پڑھ کر ان کو سنا دیا جاتا ہے۔ سمجھ گیا نا بات؟ جو اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کو جان گیا، تو اپنے حالات خود وہ جان سکتا ہے، دوسروں کے بھی جان سکتا حالات۔ جو بولنا ہے وہ بولتا، جو نہیں بولنا ہے وہ نہیں بولتا۔ وہ اپنا انجام اور وہ انعام جس کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے معلوم کر لیتے ہیں۔ ان کو کیا انعام ملنے والا یہ بھی جان لیتے ہیں۔ ان کا باطن اس کو پڑھ لیتا ہے، جو اس کے لیے گوہ محفوظ میں مستور ہے۔ گوہ محفوظ ایک ایسی چیز ہے، بندہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک وہ کیا کیا کرنے والا ہے، گوہ محفوظ پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بچہ، اسی وقت گوہ محفوظ پہ اس کی موت، حیات، رزق، کیا کیا ہونا ہے، اس کی پوری زندگی کے حالات لکھ دیے جاتے ہیں گوہ محفوظ۔ تو وہ بھی جان لیتے، برے اللہ والے وہ بھی جان لیتے کیا لکھا ہوا ہے ان کے سامنے۔ اس کے بعد وہ خلق کو اس سے آگاہ بناتا اور پوشیدہ رکھنے کی اس کو تاکید کر دیتا ہے کہ نفس اس پر مطلع نہ ہونے پائے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے، اگر اچھے انعامات دیکھ چکا ہے تو نفس اس کو بھٹکا کے مقام سے گرانا چاہتا، تو اللہ والے کیا کرتے، اعتدال میں رکھتے، خوابوں میں رکھتے نفس میں۔ اس امر کی ابتدا تو اسلام لانا، حکم کی تعمیل کرنا، ممنوع سے بچنا اور آفتوں پر صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ شریعت کے حساب سے جو جائز رکھا وہ قبول کرتے، جو ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے رک جائے۔ اللہ والے تو اور زیادہ پرہیز کرتے، ممنوع سے بچنا اور آفتوں پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخالف بندوں کو بہت زیادہ تکلیفوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں، بلاؤں میں رکھتا، اس پر صبر کرتے ہیں۔ صرف اللہ والے ہی صبر کرتے ہیں۔ دنیا والے تھوڑی بخار آ گیا تو اللہ سے نافرمانی کریں، تھوڑا ہاتھ تو زخم آ گیا، تھوڑا پاؤں سرک گیا تو پورے خاندان میں اعلان کر دیتے کہ میں ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، کیا کروں کیا کروں۔ پھر وہ اکیلے میں بھی شکایت کرتے اللہ سے، بندوں سے بھی کرتے، خالی تھوڑا زخم آیا تو۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان پہ بار بار متعدد بار بلائیں نازل ہوتے، مصیبتیں، حادثات، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں، معاشی تنگی یہ آتے، تو وہ اللہ کے جو ولی ہوتے بند کسی سے اپنا دکھڑا نہیں سناتے، نہ اللہ سے گلا شکوا کرتے کہ اللہ یہ کیوں ہوا، اس بارے میں۔ ممنوع سے بچنا اور آفتوں پر صبر کرنا ہے، اور انتہا ما سوا اللہ سے رغبت کا ہٹا لینا ہے، اور یہ کہ اس کے نزدیک سونا اور مٹی، مدح اور ذم، عطا اور منع، جنت اور دوزخ، نعمت اور نقمت، تونگری اور افلاس، مخلوق کا وجود اور ان کا عدم سب یکساں ہو جائے۔ یعنی اللہ علیہ کے پاس یہ جتنی چیزیں بتا رہے ہیں، کوئی چیز کو وہ نہیں رکھتے پرواہ، سب پہ ایک یکساں لیتے ہیں۔ بس جب یہ بھی تام ہو جاتا ہے تو اب سب کے بعد اللہ ہی اللہ ہے، اس کے بجس اس میں فنا اور مستغرق رہنے کے اور کوئی کام ہی نہیں۔
یعنی اللہ والے یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے، بھول جاتے، صرف اللہ ہی میں گم رہتے، اللہ ہی ہر طرف چاروں طرف اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی اللہ، ان کا ذکر بھی اللہ ہو جاتا، مطلب ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ نہیں، اللہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں، جہاں بھی دیکھ رہے ہیں اللہ ہی کا منظر ہے۔ ہاں، اس کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے مخلوق پر اس کے سردار اور حاکم ہونے کا فرمان شاہی اس کے پاس آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام عطا کر دیتا ہے، جس طرح کئی طبقات ہے، کتب ہے، ابدال ہے، ولی میں کئی طبقات ہے، تو ان کو جو بھی سردار حاکم ہونے کا فرمان شاہی ان کے پاس آ جاتا ہے، جو کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے وہ حق تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے نور کی وجہ سے جو اس کا لباس بنا ہوا ہے نفع اٹھاتا ہے، یعنی اللہ والوں کے پاس اللہ جب کوئی انعام کا مطلب ہے کوئی مقام عطا کر دیتا ہے، تو ان کے پاس جو بھی آتا ہے اس کو فیض ہوتا ہے ان کی زبان سے، جس کو اللہ چن لیا تو وہ بتا اے ہمارے پروردگار، ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی اور بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اے پاک پروردگار، ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو قبول اور مقبول فرما، اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیر اور کبیر تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری جو حاجتیں ہیں اس کو پورا کر، ہمارے مریدین متقدین کی بھی جو حاجتیں ہیں، میرے جو وابستہ ہے، دوست احباب رشتہ دار جو دعاؤں کے لیے بولے ہماری، ان کے بھی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو گمراہ ہیں ان کو راہ راست پہ لا، ہم کو تمام کو شریعت پر اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، اور اکرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جتنے بھی لوگ دور دور سے دعاؤں کے لیے بولے ان کے بھی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، جو بیمار ہیں معلوم کی شفا کلی عطا فرما، جو بچیاں شادیوں کے لیے بیٹھے ان کی شادیوں کے انتظامات کر دے، جو بے روزگار ہیں معلوم ان کو روزگار سے لگا دے، جو تنگ دستی کے شکار ہیں ان کے حالات کھول دے مالک، ان کو خوشحالی عطا فرما، اور دیگر جتنے بھی ہمارے حاجات ہیں مالک اس کو پورا کر میرے مالک۔ پیران پیر غوث اعظم الصغیر کے بتائے تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بتائے تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ فضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بإخلاص محمد رسول اللہ۔